احتشام صاحب، ایک جانے تو ہم بہت اچھے سے اس حقیقت سے نہ تو ہم نظریں چراتے ہیں کیونکہ شروع سے یہی دیکھتے آئے ہیں، پوری دنیا جو ہے رنگ نسل ذات اس میں بٹی ہوئی ہے، اور جو ہماری ہیومن رائٹس آرگنائزیشن سو کالڈ بنی ہوئی ہیں وہاں پر بھی ہمیں ریسسٹ جو بڑی کی پوزیشنز پر دکھائی دیتے ہیں. اسی وجہ سے یہ معاملات کبھی دب نہیں پائے اور نہ ہی ان کی روک تھام ہو سکی مکمل طور پہ. لیکن افسوس اس چیز پہ ہوا کہ افغانستان جو کہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے، تعلقات اپنی جگہ، اگر اس میں کچھ بگاڑ آ چکا ہے، یا ہندوستان پولیٹکس اپنی جگہ، لیکن کسی ایک شخص کی زندگی، انسانیت سب سے اوپر ہے، کسی ایک شخص کی زندگی صرف یہ کہ وہ اس کو جوڑ دینا کہ وہ پاکستانی اور اس کی زندگی کو سٹیک پہ لگا دینا. ایک ایسا شخص جس کو آ کر کہنا پڑا ہے کہ میں وہ نوید اکرم نہیں ہوں، بے شک میرا پاکستان سے تعلق ہے لیکن میں نہیں ہوں. آپ نے اس کے لیے کتنی تھریٹننگ اور کتنی عجیب سی سچویشن کریٹ کر دی کہ اس کی زندگی کو خطرہ ہو گیا. تو آپ اس نقطے پہ بھی ذرا روشنی ڈالیے گا. دیکھیں، ہم نا سڈنی کے واقعے کو دیکھتے ہوئے تو یہ بات بڑی واضح طور پہ کہی جا سکتی ہے کہ جس طریقے سے انٹرنیشنل پبلک اوپینین کی توہین کی جا رہی ہے، انسلٹ کیا جا رہا ہے، فیک نیوز ہے، ڈس انفارمیشن ہے، پروپیگنڈا کی انتہا ہے، اور پرٹیکولر مقاصد کے لیے ہم دیکھتے ہیں کچھ میڈیا، ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اسرائیل افغانی اور ہندوستانی میڈیا جو ہے نا وہ جس انداز سے انہوں نے ہاتھ ملایا ہے اور جھوٹی خبریں دے رہے ہیں. دیکھیں نا، اب اصل بات تو یہ ہے کہ کیا ان کے انٹیریئر منسٹر نے اپنا آسٹریلیا کے ان کے پرائم منسٹر نے یا جو کنسرنڈ لوگ ہیں کسی نے بھی پاکستان کا نام لیا، کسی نے بھی ایون یہ بھی ذکر نہیں کیا کہ مسلمان ہے، کسی نے اس کی آئیڈینٹی کے بارے میں بات نہیں کی. اچھا، ایک جو ہپوکریسی کا لیول ہے نا، ہم نہ دیکھنا یہ بات ماننے والی ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ اس سال دیکھیں ختم ہو رہا ہے سال، اب دسمبر شروع ہو گیا ہے. ابھی دیکھ لیں کہ میرا خیال ہے کم از کم 12 سے 15 واقعات ہوئے ہیں مختلف جگہوں پہ، یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اسکولوں میں، جہاں پہ جس طریقے سے لوگوں نے فائرنگ کر کے کچھ لوگوں کو مارا ہے. اس میں زیادہ تر لوگ گورے ہی ہیں لیکن ان کی آئیڈینٹی کو چھپایا گیا. اور ایک چیز جو آپ کہتے ہیں نا، فوری طور پہ کہا جاتا ہے یہ دہشت گردی ہے، ان پہ دہشت گردی کا نام نہیں لیا گیا. جو ٹرمپ صاحب کے بڑے قریبی ساتھی رہے ہیں، کسی نے کہا سے ان کو جس طریقے سے ٹارگٹ بڑے فرسٹریٹڈ تھا کوئی بندہ جس نے یہ کیا. اب دیکھنے ہم نا اس سارے معاملے کو میں اس طرح دیکھنا ہوگا کہ یہ پروپیگنڈا تو کیا جا رہا ہے. ابھی آپ دیکھ لیں جس طرح بات کی جا رہی ہے، وہ نوید اکرم جو بیٹا ہے اس کا اپنا کیا کہتے ہیں ساجد کا، اپنا وہیں پیدا ہوا ہے، 22 سال عمر ہے، ریڈیکلائز ہوا کیسے ہوا وہ تو خود وہ دیکھیں گے. لیکن یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جی وہ ننگرہار کا رہنے والا تھا. اور ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ایک میڈیا میں کہ وہ ایک صاحب گورا کہہ رہا تھا کہ جو ہمسایہ تھا ساجد اکرم کا، انہیں کہا یار یہ تو اس کا تعلق انڈیا سے بھی ہے. تو یہ ان باتوں کو لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ان کی انویسٹیگیشن مکمل نہیں ہوتی یہ باتیں کرنا، لیکن اس کا فائدہ نہیں ہے. ابھی آپ دیکھ لیں جس طریقے سے سوشل میڈیا جس طریقے سے خبریں نکل پڑتی ہیں تو اس کا کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا. تو اصل بات یہ ہے کہ ہم تو جس طریقے سے ایکسپوز کر رہے ہیں، ہندوستان میں بھی کچھ لوگوں نے اس کو اوائڈ کیا ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ لیکن آپ دیکھ لیں وہاں پہ تو میڈیا رہا ہی نہیں ہے. وہاں پہ یہ باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ جی اب پرانا میڈیا 90 سال، اب جو کہتے ہیں 70-80 سال کے لوگ جو ہیں ان کی فارغ ہو گئے تو 20-25 سال کے لوگ نئے صحافی بن کے آئیں گے تو شاید وہ انڈیپینڈنٹ طور پہ بات کریں. اب تو موجودہ میڈیا تو وہ ٹوٹل کارپوریٹ میڈیا ہے، وہ تو مودی کی زبان بولتا ہے. وہاں پہ تو ہم نہ دیکھیں کوئی، یہ دنیا میں کہیں آپ نے نہیں دیکھا کہ اپوزیشن پہ تنقید کی جاتی ہے. ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ اپنا اخبار اور ٹیلی ویژن جو ہے نا حکومت وقت پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں، ان کی پالیسیز کو نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں. ہندوستان میں آپ دیکھتے ہیں ان کی حکومت کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا، سارے کے سارے جو ہے نا اپوزیشن کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.